آج کی ویڈیو میں آپ کو اس پلینٹ کے کچھ ایسے اینیملز کے بارے میں بتاؤں گا جو بہت زیادہ ریئر ہیں، جن کو دیکھنا تو دور، آج سے پہلے آپ نے ان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایام سیمانی یہ مرغیوں کی ایک ایسی نسل ہے جو صرف انڈونیشیا میں ہی پائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی لائف میں ہر نسل کی مرغیاں دیکھی ہوں گی، لیکن جس نسل کی مرغیوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نسل کی مرغیوں کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس نسل کی مرغیاں سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ رنگ کی ہوتی ہیں۔ یہ اپنے رنگ کی وجہ سے بہت ہی خوبصورت اور انمول دکھائی دیتی ہیں۔ جو کوئی بھی ان مرغیوں کو پہلی بار دیکھتا ہے، اس کی نظریں ان مرغیوں سے بالکل بھی نہیں ہٹتی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ سن کر حیران ہوں گے، ان مرغیوں کا گوشت بھی کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور یہ مرغیاں انڈا بھی کالے رنگ میں دیتی ہیں۔ حقیقت میں یہ سب ان کی باڈی میں موجود قدرتی جین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے دوستو یہ مرغیاں بہت ہی زیادہ ریئر ہیں۔ پوائزن ڈرٹ فراگ، آپ سبھی نے مینڈک تو بہت دیکھے ہوں گے۔ میری طرح آپ سب کو بھی مینڈک کچھ زیادہ پسند نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کو مینڈک کی جس نسل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، یہ دکھنے میں اتنے خوبصورت ہیں کہ ہر کوئی دیکھ کر بولے گا کاش میں ریئل میں یہ دیکھ پاؤں، اور کچھ لوگ تو اس کے ساتھ کھیلنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن دوستو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں، مینڈک کی یہ نسل بہت ہی ریئر ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی ہی زہریلی ہے کہ ایک بار میں یہ مینڈک 20 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اگر بلیک کوبرا جیسا خطرناک سانپ بھی اس مینڈک کو کھانے کی کوشش کرے گا تو بلیک کوبرا کو بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہ مینڈک اتنا ریئر ہے کہ صرف سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ افریقہ کے ہی جنگلوں میں پایا جاتا ہے۔ بونگو، یقیناً اس جانور کو پہلی بار دیکھنے پہ آپ لوگوں کو یہ ہرن کا کوئی بریڈ لگا ہوگا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک بالکل الگ جانور ہے جو ساؤتھ افریقہ اور سوڈان میں کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ اس جانور کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اس جانور پر پینٹ کیا گیا ہو۔ اس جانور کی پچھلی ٹانگیں بڑی اور آگے والی ٹانگیں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں۔ قدرت نے اس جانور کو اتنا خوبصورت بنایا ہے اور اتنا ریئر پیدا کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 150 کے قریب ٹوٹل بونگو جانور کی تعداد موجود ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ ریئر ہے۔ مینڈیرین ڈک، اس بطخ کو دیکھنے سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ بطخ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ریئر بھی ہے۔ یہ باقی بطخوں سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ یہ بطخ ملٹی کلرز میں ہوتی ہے، یعنی ان میں ایک سے زیادہ کلر پائے جاتے ہیں۔ جولائی اور ستمبر کے مہینوں میں اس بطخ کے رنگ اور بھی زیادہ کھل جائے کہ دیکھنے والوں کو یہ بطخ ایک کھلونے کی طرح لگتی ہے۔ اس بطخ کی عجیب بات یہ ہے کہ یہ بطخ بڑے بڑے درختوں کے اوپر اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اور جب اس کو کہیں خطرے کی بو آئے تو یہ اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ وائٹ ایلیگیٹر، دوستو آپ لوگوں نے ہمیشہ مگرمچھ کو بلیک کلر میں ہی دیکھا ہوگا۔ یہ وائٹ کلر کا مگرمچھ واقعی میں بہت زیادہ یونیک ہے۔ اس مگرمچھ کا وائٹ کلر ہونے کی وجہ سے یہ مگرمچھ پانی میں چھپ کر شکار نہیں کر پاتے، اور بھوک سے مرنے کی وجہ سے ان ریئر مگرمچھوں کی تعداد اور بھی زیادہ کم ہو گئی ہے۔ لیکن اب ان مگرمچھوں کو دنیا کے بڑے بڑے زو میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ اب ان کو خوراک کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور یہ مگرمچھ سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور دنیا میں بہت ہی کم ان کی تعداد پائی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اس پلینٹ کے کچھ ایسے جانور جو بہت زیادہ ریئر اور بہت زیادہ یونیک تھے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیو ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔